بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. نہایت اہم موضوع ہے جس پر میں یہ ویلاگ کرنے لگا ہوں اور میری آپ سے التماس ہے کہ آپ اس کو پورا دیکھیے گا. یہ معاملہ ہے عمران خان کے مستقبل کا، تحریک انصاف کے مستقبل کا. آنے والے وقتوں میں جو الیکشنز ہونے والے ہیں ان میں کون کون سی جماعت الیکشن میں حصہ لے سکے گی اور کیا لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر نون لیگ کو بہت زیادہ رعایت دی جائیں گی، تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہوگا، پیپلز پارٹی جو اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہی ہے وہ کدھر جائے گی. تو جو بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے میں سب سے پہلے آپ کو وہ بتاتا ہوں کہ یہ بات اب طے ہو چکی ہے، یہ بات یقینی طور پر سامنے آ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یا وہ لوگ جو ارباب اختیار ہیں انہوں نے رابطے کیے ہیں تحریک انصاف سے، عمران خان سے انڈائریکٹلی، اور کچھ معاملہ بہتر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے وچ از ویری گڈ فار پاکستان کہ آپ سب کو لے کے ساتھ چلیں. اور اس حوالے سے جو آج پہلی عملی انڈیکیشن آئی وہ یہ تھی کہ بلے کا انتخابی نشان جو ابھی تحریک انصاف کا نشان ہے وہ آج الیکشن کمیشن نے دوبارہ تحریک انصاف کو الاٹ کر دیا. پھر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب جو نگران وزیر اعظم ہیں انہوں نے اپنے انٹرویوز میں 2-3 دفعہ یہ بات کہی کہ تحریک انصاف بطور پولیٹیکل پارٹی کوئی اس پر پابندی نہیں ہوگی الیکشن لڑنے کی اور وہ بالکل الیکشنز میں عام انتخابات میں حصہ لے سکے گی. یہ بہت ہی ایک خوشائن بات تھی کہ کیونکہ جو نون لیگ کے زعما تھے ان کا تو یہ کلیم تھا کہ پی ٹی آئی ایک دہشت گرد جماعت ہے، 9 مئی کو انہوں نے پاکستان کی فوج پر حملہ کر دیا تھا تو اس لیے انہیں انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو نگران وزیر اعظم کی طرف سے جو گفتگو تھی اور اب جو الیکشن کمیشن کی طرف سے جو بلے کا نشان ملا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایکسیپٹیبلٹی پی ٹی آئی کی بن رہی ہے. اب کیا عمران خان صاحب کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے یا نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن جو آج بڑی اس حوالے سے جو انفارمیشن آئی وہ سابق وزیر اطلاعات و نشریات جناب محمد علی درانی کی گفتگو، انہوں نے اس کو آج لیک کیا. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے صدر مملکت سے بات کی تھی اور پھر صدر مملکت سے جو ان کی درانی صاحب کی جو ملاقات ہوئی یہ رپورٹڈ ملاقات تھی. تب جو میڈیا نے کہا کہ یہ شاید کیئر ٹیکر جو کیبنٹ ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کچھ نے کہا، کچھ نے اسپیکولیٹ کیا کہ یہ کوئی بات اور بھی ہو سکتی ہے. تو درانی صاحب نے آج جو بات کہی کہ ان کی ملاقات ہوئی صدر مملکت سے، اس کے بعد آرمی چیف کی ملاقات ہوئی جناب عارف علوی صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ حالات میں بہتری آئی ہے، حالات میں بہتری آئی ہے. اچھا، یہ جو بھی ان کا مشن ہے اس میں علوی صاحب سے بات یا کسی اور سے بات، ابھی تک اس بات کی ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے کہ عمران خان صاحب اس پرٹیکولر یہ جو ایک کوشش ہے اس کو وہ بھی کوئی سنجیدگی سے دیکھ رہے ہیں. کیونکہ ایک بات تو عمران خان صاحب نے کہی ہے، کل بھی ہم نے ان کا مشال یوسفزئی صاحبہ کا انٹرویو آپ کو دکھایا تھا جو ان سے مل کے آئی تھیں کہ وہ سودا کوئی نہیں کریں گے لیکن انتخابات کے معاملے پر وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. انتخاب کے لیے وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بہت بڑی ایک سٹیٹمنٹ اور شروع دن سے عمران خان کا یہ سٹانس کہ انتخابات کے معاملے پر وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. اب میں یہ چیزیں کچھ میرے پاس لکھی ہوئی ہیں جو محمد علی درانی صاحب کے کوٹس ہیں نا، میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں. ان سے سوال و جواب ہو رہا تھا تو ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صدر علوی سے ملنے کا مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے بچ جانے والے لوگ مفاہمت چاہتے ہیں، جو چلے گئے وہ صرف لڑائی چاہتے تھے. اب اگر تو یہ کوشش ہو رہی ہے محمد علی درانی صاحب کی طرف سے کہ بس صرف جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے جو مفاہمت چاہتی ہے ان کے لیے کوئی راستہ بنا لیا جائے، تو نہ تو مجھے لگتا ہے نہ تو یہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں ان کو ایکسیپٹ ہوگا، نہ ہی کوئی عمران خان اس پر حامی بھریں گے اور نہ ہی عارف علوی صاحب کے پاس کوئی ایسا مینڈیٹ ہے کہ وہ اس قسم کی بات کر سکیں. اب وہ کیا کہتے ہیں آگے محمد علی درانی صاحب کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میرے بہت قریب ہیں،
کچھ کو تو میں خود عمران کے پاس چھوڑ کر آیا ہوں۔ جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں مفاہمت کرنی چاہیے، اداروں سے لڑائی میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں، ہم سیاست کرنا چاہتے ہیں۔ جو پہلی سی بی ایم کا اعلان کروں گا وہ ان کے جذبات کی ترجمانی ہوگی۔ علوی صاحب سے بات ہوئی، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی صدر کی، اس کے بعد حالات میں بہتری آئی جو سب کے سامنے ہے۔ ایک سی بی ایم ہوئی ہے، حالات کو آگے بڑھانے کے لیے کام ہوگا۔ جیسے جیسے گرد بیٹھتی جائے گی پتہ چل جائے گا کہ لڑائی تو ہو رہی تھی لیکن وجہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو ٹکراؤ پیدا کر کے اپنی اہمیت بتاتے ہیں، اور کچھ کو لایا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ اگلے کا بیڑا غرق کریں۔ اب بڑی یہ امپورٹنٹ ساری کنورسیشن ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے ذمے یہ کام ہوتا ہے کہ وہ بگاڑ پیدا کریں، ان کو لایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ بگاڑ پیدا کریں، لیکن سی بی ایمز کانفیڈنس بلڈنگ میئرز انہوں نے کہا کہ وہ ہوں گے اور وہ سب کو سامنے نظر آ جائیں گے، پہلے ہوئے ہیں اور ان کے نتائج بھی آ رہے ہیں۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جب چاند، پنجابی میں کہتے ہیں نا چاند چڑھیا سارے ویکھ دے رہے، کہ جب چاند نکلے گا، جب چاند چڑھے گا تو سب دیکھ لیں گے۔ مطلب کہ جب جو بھی یہ ہم گفتگو کر کے معاملات کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جب اس کا عملی نتیجہ آئے گا تو پھر پورا پاکستان دیکھ لے گا کہ کس طرح یہ آگے جا رہی ہے۔ اس میں انہوں نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی تھیں جب وہ جیل میں تھے، اور اس وقت بھی بات چیت چل رہی تھی تب کے با اختیار لوگوں سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب میری بات ہوئی تھی جیل میں، شہباز شریف سے ملاقات ہوئی تھی، تو تھوڑی دیر کے بعد وہ، تھوڑے عرصے کے بعد وہ جیل سے باہر آ گئے تھے، اور پھر انہوں نے کوشش کی، مفاہمت کی، میاں صاحب سے بھی ہو گئی اور وہ حکومت میں آ گئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جو محمد علی درانی ہیں انہیں کوئی مینڈیٹ حاصل ہے؟ تو اب یہ بڑا مشکل ہے اس کا جواب دینا کہ انہیں کوئی مینڈیٹ حاصل ہے یا نہیں، اور یہ سوال کرنا بھی ناانصافی ہے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان ایک بہت نازک دورائے پہ ہے۔ سب سے بڑی پاپولر جماعت ہے تحریک انصاف، عمران خان سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور وہ اس وقت جیل میں ہے۔ حالت یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا ان کی غیر موجودگی میں، حکومت بھی وہاں سے ہٹا دی گئی تھی، لیکن خورشید خالد صاحب کے جو والد تھے وہ وہاں پر ایک بڑی اکثریت سے جیت گئے الیکشن۔ ابھی تک وہاں پر الیکشن کمیشن نے ان نتائج کا اعلان نہیں کیا، اور روزانہ کی بنیاد پر وہاں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں الیکشن کمیشن کے باہر، ورکرز آتے ہیں چلے جاتے ہیں، جا نہیں رہے چھوڑ کے کہ ہم نتائج لے کے جائیں گے۔ تو یہ جو ایک کنفرنٹیشن کی فضا ہے، اس سے کیونکہ جو تعلق ہے پاکستان کے لوگوں کا پاکستان کی فوج سے وہ بڑا اہم تعلق ہے، کسی ملک میں لوگوں کا اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے، اور فوج کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، جو ہمارے شہداء کی جو قربانیاں، سب اس کو اکنالج کرتے ہیں اور ریکگنائز کرتے ہیں۔ اور یہ درانی صاحب نے بالکل درست کہا کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ کسی بھی ادارے سے لڑائی نہیں چاہتے، وہ مفاہمت چاہتے ہیں، ایک آبرومندانہ مفاہمت جو پاکستان کا آئین گارنٹی کرتا ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کانسٹیٹیوشن کی سپریمیسی چاہیے، باقی تمام لوگ چاہے وہ ایگزیکٹو ہے، عدلیہ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ادارے ہیں وہ آئین کے اندر ہیں۔ اور محمد علی درانی صاحب بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں اور وہ یہی بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب آگے وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے میاں صاحب سے تب کہا تھا کہ اگر امپائر کے سر پہ بال مارنا ہے تو اس سے عمران نے آؤٹ نہیں ہونا، اور میں ابھی یہ کہہ رہا ہوں اور سب کا اس پر کنسنسس پیدا ہوگا۔ میں خان صاحب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ کیا کریں گے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، جب چاند نکلے گا سب کو دکھ جائے گا۔ درانی صاحب یہ کہتے ہیں اگر پازیٹیو امکان نہیں ہوتا تو میں نکلتا ہی نہیں۔ اور پھر ایک انہوں نے بڑی بات کی ہے کہ سیاست میں کراس لگانے کا اختیار صرف عوام کے پاس ہے، یعنی آپ عدلیہ کے ذریعے کسی کو نااہل قرار دے دیں یا کوئی کسی کو ملک سے نکال دیں تو وہ اس سے اس کی سیاست ختم نہیں ہوتی جب تک کوئی لوگوں کے دلوں میں رہتا ہے۔ پاکستان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے کہ وہ پالیٹکس کر سکے، تو عوام ہی کراس لگا سکتے ہیں، کوئی ادارہ کراس نہیں لگا سکتا۔ اس وقت بہت بچگانہ سیاست ہو رہی ہے، یہ انہوں نے بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے حوالے سے گفتگو میں کہا۔ اچھا نہیں لگتا کہ بیٹا باپ کے بارے میں لوز ٹاک کرے، دونوں سیاست میں ہوں،
درانی صاحب کہتے ہیں کہ یہ بدتمیزی ہے، اور انہوں نے ایک بات اور کہی، انہوں نے کہا کہ میں کوئی سیاسی جماعت نہیں بناؤں گا. تو ہنستے ہوئے انہوں نے کہا میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ نوابزادہ نصر اللہ بن جاؤ اور لوگوں کی صلح کرواتے رہو. تو درانی صاحب کی جو گفتگو ہے، جس طریقے سے وہ ملے ہیں، جیسے انہوں نے آج ایک چیز کو تھوڑا اوپن کیا ہے، اور جس طرح سے آ رہے ہیں سائنس الیکشن کمیشن سے، اور جو کانفیڈنس ہے خان صاحب کا، اور پھر ان کی طرف سے یہ بات کہ وہ صرف اور صرف انتخابات کے لیے بات کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، اس کے علاوہ کوئی ڈیل نہیں. اٹ سمپلی شوز کہ صورتحال جو ہے وہ خاصی حد تک، دیکھیں جب گفتگو شروع ہو جائے تو بھلے وہ انڈائریکٹ گفتگو ہو تو ایک امید قائم ہو جاتی ہے کہ اس سے کہیں معاملہ جو ہے وہ سمٹ جائے گا. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.